باقی آدم علیہ السلام جب پیدا کیا گیا نا، اللہ نے انہیں سجدے کا حکم دیا. اس بارے میں جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سجدہ تو اللہ کو سوا کسی کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کئی ابلیس کے بھی وکیل ہیں جو کہتے ہیں اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، تو نے کہا تھا میرے سوا سجدہ کرے. یہ ساری کہانی بناوٹی ہے. اللہ نے اس کو کہیں نہیں کہا تھا پہلے، نہ اس کے پاس یہ بہانا تھا، نہ اس نے کیا. اس نے تو صاحب یہ کہا کہ سجدہ تو کروں میں اعلیٰ کو کروں گا. یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، میں الٹی گنگا بہوں کہ مٹی کو آگ سجدہ کرتی پھرے. اس بدماش نے یہ کہا، سجدے کا انکار نہیں کیا، کہا مجھے کرنا چاہیے اس کو، میں کیا کروں. باقی جب کوئی سوال کرے کہ اللہ کے سوا سجدہ منع ہے، نہیں، اس وقت کوئی منع نہیں تھا. اس کے بعد بھی بے شمار زمانوں میں منع نہیں رہا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن میں گر گیا سجدے. اسی طرح سجدہ لوگ کرتے تھے. بائبل بھری ہے کہ جب کوئی کسی سے ملتا تھا سجدے میں گر جاتا. سلام تھا اس وقت بھی. اس کی یہ حیثیت جو اب ہے نا کہ اللہ کے سوا سے، یہ صرف رسول اللہ کے زمانہ میں ہوئی کہ اب دروازے بند کر دیے گئے کہ کون رشتوں کو دیکھتا پھرے گا. ورنہ پہلے اگر تحیت کے طور پر سلام، جیسے آپ مجھے میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، اس وقت یہ تھا کہ لوگ سجدے میں گر جاتے یا رکوع کی حد تک جھک جاتے. اس کو کہتے تھے سجود تحیت. میں سلام کا یا باپ کو کر دیتے تھے. بادشاہ خدا کو جو کیا جاتا تھا وہ سجود عبادت تھا، عبادت کا سجدہ، وہ اس وقت بھی جائز نہیں تھا. اور اب تو اس لیے کہ آخری شریعت ہے، یہ چور دروازہ رہ گیا نا. کرتے تو پوجا کے لیے سجدے کے ہوئیں گے اور بہانہ بنائیں گے تعظیم کا. اب ہر طرح کا سجدہ حرام کر دیا. یہ ہماری کامل شریعت میں ہوا، پہلے نہیں. پہلی شریعتوں میں اگر تعظیم کے طور پر کوئی کسی کو سجدہ کرے تو جائز تھا. جی سوال کریں. جی ابلیس کا ذکر کہاں سے؟ ہاں ابلیس کا ذکر کیا، یہ بھی سوال ہے بہت اچھا. ایسے سوال بہت اچھے ہیں، اس سے واقفیت ہوتی. اس کا جواب لوگوں نے پھر یہ گڑا آپ کی بات جو ہے نا، اس سے جب وہ پریشان ہوئے کہ حکم تو تھا فرشتوں کو، ابلیس اس میں کیسے آ گیا، تو پھر یہ کہانی گھڑی کہ یہ بھی فرشتوں میں رہتا تھا. جب جنوں کو تباہ کیا گیا نا تو فرشتے آئے تو یہ چھوٹا سا تھا، اس کو لے گئے، ان میں اس نے پرورش پائی. پھر یہ بڑی عبادت کرنے لگا، چپے چپے پر اس نے سجدے کیے، حتیٰ کہ یہ فرشتوں کا استاد بن گیا، معلم الملکوت. یہ باتیں اس لیے گڑی کہ حکم تو ہے فرشتوں کو، اس کو اس میں شامل کرنے کی یہ ساری سٹوری میں. اس نے کبھی سجدہ نہیں اللہ کو کیا، نہ کوئی چپے چپے پر اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ یہ کبھی نیک تھا. یہ کہانیاں جعلی ہیں، بالکل بناوٹی ہیں. حکم جو تھا وہ میں بتا دوں، اس کو بھی حکم الگ تھا. اس سے پتہ چلتا قرآن مجید کا یہ کام نہیں کہ وہ تاریخ کی کتاب کی طرح ساری بات ایک جگہ بیان کرے. یہی کے ساتھ 6-7 مرتبہ کہیں کوئی ٹکڑا ہے، کہیں وہ تو تقریر ہوتی تھی. اس خطبے میں اور تقریر میں جتنا حصہ مناسب حوالہ دے دیا تھا، سارے اکٹھے کر رہی تھی. یہ سورہ اعراف اگر آپ دیکھتے نا وہاں پتہ چل جاتا اس کو الگ بھی حکم تھا. اس کا حکم کا ذکر میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں. اس لیے ایسے سوال تو بہت اچھا ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں جو دیں نا اللہ، یہ سورہ اعراف ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آتا ہے، یہ 12ویں آیت، جب سجدہ نہیں کیا، کالا ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر. اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا سجدہ نہیں کہہ رہا، میں بہتر ہوں، کیوں اس سے کوئی سجدہ کروں، مجھے آگ سے بنا. تو اذ امرتک، یہ 12ویں آیت جو نا سورہ اعراف کی، یہ یاد رکھنا فرشتوں کا وہ الگ تذکرہ، اس کا بھی ذکر ہے کہ اس کو بھی حکم ہے، بالکل الگ حکم تھا اس کا. مولانا جو میں